بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی ویڈیو 27ویں شب کو جو تسبیح خانہ میں اعمال ہوئے تھے اس کے بارے میں ہے۔ جو لوگ مجھے پہلے سے فالو کرتے ہیں وہ یہ جانتے ہوں گے کہ میں نے حروف تہجی پہ 2-3 ویڈیوز بنائی ہیں اور وہ نقش لکھ کے باقاعدہ آپ کو دکھایا ہے۔ اس کے علاوہ آپ جانتے ہیں کہ حروف تہجی کے نقش کا حضرت جی نے کہا تھا کہ آپ کو ایک عمل دیا جائے گا، آپ کے نام کا پہلا حرف اور اس کی تعداد بتائی جائے گی کہ آپ نے کیا پڑھنا ہے اور کتنی دفعہ پڑھنا ہے، اور وہ آپ کے لیے ایک طرح سے اسم اعظم ہوگا۔ اسکرین پہ آپ کو 1-2 حروف تہجی نقش دکھائی دے رہا ہے اور دوسرا اسماء الحسنی کا چارٹ جو کہ آپ کے نام کے پہلے حرف سے متعلق آپ کو ایک اسم اعظم بتائے گا جو آپ نے پڑھنا ہے۔ اس کی کچھ انسٹرکشن بھی ہے، یہ میں چارٹ آپ کو ڈیٹیل دکھاؤں گی تاکہ آپ کو اپنی نام کے حرف کے حوالے سے پتہ لگ جائے آپ نے کیا پڑھنا ہے، کس طرح پڑھنا ہے۔ اس کے علاوہ 27ویں کی شب کو 4 رنگی جو تعویذ ہیں وہ ملے تھے، ان کا عمل آپ نے آن لائن سنا ہوگا۔ ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ کو بتاتی چلوں کہ میرے چینل اگر ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور بیل نوٹیفیکیشن بھی آن کر لیں تاکہ جو بھی ویڈیو اپلوڈ ہو آپ کو اس کی فوراً ہی نوٹیفیکیشن مل جائے اور ویڈیو سے آپ فائدہ حاصل کر سکیں۔ جیسا کہ آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں اس طرح پیکٹس میں 4 رنگی تعویذ ملا تھا اور ساتھ سورہ رحمان کا عمل جو کہ دھاگے پہ کیا تھا وہ والا دھاگا تھا اس میں۔ جو لوگ آن لائن تھے ان کے لیے یہ عمل بھی تھا کہ وہ 7 دھاگے لے کر آپس میں جوڑ لیں اور پھر سورہ رحمان کا جب عمل ہو رہا تھا اس میں وہ ساتھ دے سکتے تھے کہ ہر فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ پہ آپ نے ایک گرہ باندھنی تھی۔ اس طرح کچھ 31 گرہیں بنیں گی اور وہ دھاگا بہت سے اس کے فوائد تھے کہ کسی کو کہیں درد ہے جسم کے کسی حصے میں یا اولاد نرینہ کے لیے یا پریگننسی کے لیے یا کسی بھی جسم کے حصے میں درد ہے تو اس دھاگے کو باندھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ دیکھ رہے ہیں اسکرین پہ، آپ میں سے کوئی جاننا چاہتا تھا کہ ان تعویذ کو کھول کے دکھا دیا جائے، تو یہ وہ تعویذ ہیں جن کی میں نے آپ لوگوں کے لیے پکچر لی تھی۔ یہ اسی شب کا عمل تھا، وہیں استعمال کر کے وہیں پر ہی حضرت جی نے مٹکے رکھے ہوئے ہیں رکھ دینا تھا اور پھر حضرت جی ان پہ کچھ پڑھائی کریں گے اور اس کے بعد ان کو مٹی میں دبا دیں گے۔ مقصد ٹھنڈا کرنا ہوتا ہے بیسیکلی۔ اس کے علاوہ آپ سب جانتے ہیں کہ حضرت جی نے مشاہدات لکھنے کو کہا تھا اور جن لوگوں نے لکھے ہیں ان کے ساتھ جو سن رہے تھے، جو آن لائن تھے، جو موجود تھے، سب کے لیے حضرت جی نے 3 پیکیجز دیے تھے۔ وہ بھی آپ لوگ وظائف جاننا چاہ رہے ہیں۔ ایک وظیفہ تھا یا باعثو یا نورو کا، بھی نہایت کمال کا وظیفہ ہے۔ یہ سوتے ہوئے آپ اپنی شہادت کی انگلی دل پہ رکھ کے اگر 11 دفعہ روز پڑھیں گے تو اس کے بے شمار فوائد ہیں۔ دوسرا جو عمل حضرت جی نے بخشا تھا وہ یہ تھا کہ آپ گھر میں جب بھی داخل ہوں تو 1 دفعہ سلام کریں اور 1 دفعہ سورہ اخلاص پڑھیں۔ اس سے گھر میں رزق اور جو پریشانیاں ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ رزق میں فراوانی دیتے ہیں اور بہت سے اس کے فوائد ہیں۔ تیسرا جو وظیفہ تھا وہ یہ ہے یا بدیع العجائبی بالخیری یا بدیع، تو اس وظیفے سے فیصلے ہو جاتے ہیں۔ آپ نے کسی بھی مقصد، کسی بھی حاجت کے لیے کرنا ہے تو یہ وظیفہ کرنے کا یہ طریقہ ہے کہ اس کی آپ نے روز 12 تسبیح کرنی ہے، یعنی کہ 1200 دفعہ، اور 12 دن تک یہ وظیفہ کرنا ہے۔ اول و آخر 12 بار آپ درود شریف پڑھیں گے اور آپ نے 12 تسبیح پڑھنی ہے۔ اپنا مقصد، اپنی حاجت ذہن میں رکھیے گا اور اس کی دعا کیجیے گا۔ 12 دنوں میں اس وظیفے کے کرنے سے آپ کو آپ کی حاجت، آپ کی مراد، آپ کا جو بھی مسئلہ ہے وہ حل ہو جائے گا۔ یہ وظیفہ فیصلے کروا دیتا ہے، بہت ہی کمال کا وظیفہ ہے، بہت سے لوگوں نے اس سے فائدے حاصل کیے ہیں۔ آپ بھی اس کو ضرور کیجیے گا اور فائدہ حاصل کیجیے گا۔ یہ 3 وظائف تھے جو کہ کامنٹ میں آپ لوگ پوچھ رہے تھے کہ حضرت جی نے کون سے 3 وظائف بتائے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ وہ حروف تہجی کا نقش اور اس کے پیچھے یہ سارے چیزیں ہیں جو آپ کو دکھائی دے رہی ہیں کہ حضرت جی نے مشاہدات لکھنے والوں کے لیے جو بتائے ہیں کہ کیا دعائیں حضرت جی ان کو دان کریں گے، یہ اس بارے میں ہے۔
اس کے علاوہ جو اصل ہم ویڈیو کی طرف چلتے ہیں وہ ہے اسماء الحسنی کا چارٹ۔ یہ اسماء الحسنی کا وہ چارٹ ہے جو کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اسکرین پر۔ اس چارٹ کو ایکسپلین کرنے سے پہلے میں آپ کو اس کا فائدہ بتاتی چلوں تاکہ آپ کو آئیڈیا ہو کہ آپ نے اس عمل کو لازمی کرنا ہے، کیونکہ اس کے بے تحاشا فوائد ہیں۔ آئیے آپ کو میں اس کے مطابق پڑھ کے بتاتی ہوں کہ فوائد: یہ عمل کرنے کے بعد آپ کو اپنے گھر والوں کو بھی دم کر سکتے ہیں۔ نظر بد بیماری کے علاج کے لیے آپ دم کر سکتے ہیں، پانی پر دم کر کے پی سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ اس عمل کو کرنے والا بھی ناکام و نامراد نہیں ہوا۔ یہ عمل ہر مشکل سے نکلنے کا راستہ مہیا کرے گا اور ناممکن کو ممکن بنا دے گا۔ روزگار کی پریشانی، پہاڑ جیسا قرض، نوکری، شادی، جہیز، گھریلو الجھنیں، خاندانی جھگڑے، ناچاکیاں، اولاد کی بے راہ روی، ویزے کا مسئلہ، بے برکتی، دشمن، حاسدین، شیطانی اثرات، طویل العلاج اور لا علاج بیماریوں و پریشانیوں سے نجات پانے کے لیے عمل تیر بہدف ہے۔ اس کو کرنے والے کو نیکی، پاکیزگی ملے گی، دل نورانی ہوگا، ذکر تلاوت میں دل لگے گا۔ نہ صرف یہ بلکہ برائی، بدکاری خود اس سے بچے گی، اور ذہنی ٹینشن کا بھی یہ علاج ہے۔ بندشوں، سفلی عمل اور سخت ترین جادو جنات کے لیے یہ عمل ننگی تلوار ہے۔ جو بھی یہ عمل کرے گا ہمیشہ شادمانی اور کامرانی رہے گی۔ شادی جیسی بھی بندش ہے، جس بھی قسم کی بندش ہے شادی کے حوالے سے، صرف ایک یا چند بار یہ عمل کیجئے، انشاءاللہ بندش ختم ہو جائے گی۔ اس عمل کی برکت سے آپ کے مسائل ایمرجنسی طور پر حل ہوں گے۔ تو یہ عمل کے فوائد تھے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا کمال کا یہ عمل ہے اور اس کے بے تحاشا فوائد ہیں۔ تو اس عمل کا جو ہدیہ ہے وہ میں آپ کو بھی آخر میں بتاتی ہوں، پہلے میں آپ کو ایکسپلین کر دوں۔ یہ باتیں بہت اہم ہیں جو کہ بہت دھیان سے سننے والی ہیں، لہٰذا بہت خیال سے دھیان سے سنیں، کیونکہ آپ لوگ پھر جب دھیان سے نہیں سنتے تو وہ چیز ویڈیو میں بتائی ہوتی ہے لیکن آپ کامنٹ سیکشن میں وہی چیز پوچھتے ہیں۔ تو کائنڈلی ایک ریکویسٹ ہے کہ پلیز دھیان سے ویڈیو دیکھا کریں۔ میری پوری کوشش ہوتی ہے کہ آپ کو کمپلیٹ ایکسپلینیشن دوں، آپ کو اچھی طرح سمجھاؤں تاکہ کوئی چیز ایسی نہ رہ جائے کہ آپ کو سمجھ نہ آئے۔ جو اہم بات ہے اس چارٹ میں ہجری، نوری اور روحانی نظام کے مطابق عمل کی تاثیر اور کمال پانے کے لیے آپ کے نام کے سامنے گوشہ طلسمات۔ اب گوشہ طلسمات کیا ہے؟ یہ تسبیح خانہ لاہور میں ہے، اور حضرت جی نے ایک سیکشن بنایا ہوا ہے، اس میں بہت ہی کمال کے اعمال ہیں۔ وہ ایسے اعمال ہیں کہ آپ کو وہ عمل کرنے سے فوری طور پر ایک فرق محسوس ہوتا ہے۔ ان میں سکندری شیشہ ہے، عملیاتی چرخہ ہے، خوشبودار طلسمات ہے، اسی طرح رزق کے لیے برکتی دسترخوان ہے، اور نورانی جھروکے ہیں، چکی بی بی فاطمہ ہیں، اور بھی بہت سے کمال کے عمل ہیں جو کرنے سے آپ کو فوری طور پر فرق محسوس ہوتا ہے، بہت ہی طاقتور ہیں۔ تو گوشہ طلسمات کے اعمال کا انتخاب کیا گیا ہے۔ بس آپ جب بھی لاہور تسبیح خانہ آئیں تو گوشہ طلسمات میں موجود اپنے اسم کے مطابق عمل کریں۔ ابھی میں آپ کو چارٹ دکھاؤں گی، آپ کے نام کا جو پہلا حرف ہے اس کے مطابق جو اسم دیا گیا ہے اس کے حوالے سے ہر ایک نام کے حرف کو یا اس نام کے حرف کے لیے گوشہ طلسمات کا ایک عمل بتایا گیا ہے، اور وہ کرنے سے آپ کو تاثیر زیادہ ملے گی، اور پھر عمل کی تاثیر، کمال اور مقبولیت پائیں، مسائل حل اور من کی مرادیں پائیں۔ جی، تو وہ جو گوشہ طلسمات کے عملیات ہیں وہ انتہائی اہم ہیں۔
جو لوگ باہر ہیں میں جانتی ہوں وہ ضرور یہ کویشچن کریں گے، تو ان کے لیے میں یہی کہہ سکتی ہوں کہ کوئی سلوشن ایز سچ نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ عمل کرتے رہیں، ابکری سے جڑے رہیں، درس سنتے رہیں، عمل کرتے رہیں۔ نہ صرف رمضان میں جو آپ نے عمل اتنے دھیان سے شوق سے کیے ہیں، پورا سال حضرت جی کوئی نہ کوئی عمل کرواتے ہیں۔ اگر آپ اپنی زندگی میں واقعی ہی کوئی چینج لاتے ہیں اور واقعی اپنے مسائل حل کروانا چاہتے ہیں تو بہت ہی دھیان اور یقین سے تمام عمل میں لگے رہیں، کرتے رہیں، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ضرور اپنا کرم فرمائیں گے۔ اس حوالے سے پیکج نمبر 2 جو ہے وہ نقش کو برکت والی تھیلی، بٹوا یا پرس میں رکھیں۔ یہ ایک اور ہدایت ہے اس نقش کے بارے میں کہ اس نقش کو لیمینیشن کروا کے اپنی برکت والی تھیلی، پرس یا بٹوا میں رکھیں۔ برکت والی تھیلی کا آپ سب کو معلوم ہوگا جو مجھے پہلے سے فالو کر رہے ہیں کہ ہم نے سورۃ کوثر کا عمل پورے رمضان میں سلیکٹیو راتوں میں حضرت جی نے بتایا تھا وہ کیا ہے، اور اس کا میں نے ہدیہ بھی آپ کو پچھلی ویڈیوز میں بتایا ہے، وہ کائنڈلی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ سدا خیریں، برکتیں، رحمتیں متوجہ ہوں گی اور حادثات سے حفاظت ہوگی، رزق میں برکت ہوگی، جان و مال کی اللہ غیب سے حفاظت فرمائیں گے انشاءاللہ۔ اب پیکج نمبر 3 کی طرف چلتے ہیں۔ یہ نقش پینے میں استعمال کریں۔ اب پینے میں کیسے آپ استعمال کریں گے؟ اگر آپ بیمار ہیں تو یہ نقش آپ کے لیے شفا کا خزانہ ہے۔ اپنے نام کے حرف والے نقش کو، اب کون سا نقش تھا وہ آپ کو پتہ ہے، حروف تہجی کا نقش تھا۔ میں ساتھ ساتھ آپ کو ریفرنس دیتی ہوں تاکہ آپ کو پتہ لگے۔ تو یہ حروف تہجی نقش کی بات ہو رہی ہے۔ اس میں جو آپ کے نام والا نقش ہے، جس طرح میں نے آپ کو اگزامپل دی تھی کہ کامران ہے کوئی انسان، کوئی جس شخص کا نام کامران ہے، اس کا کاف کا حرف ہوگا، تو آپ نے اس نام کے حرف والے نقش کو باوضو ہو کر گھلنے والی سیاہی یا زردے کے رنگ سے آپ نے اس حرف کو الگ سے کسی صفحے پہ لکھنا ہے، اور لکھ کر پانی پینے والی بوتل میں اس حرف کو آپ نے ڈال دینا ہے، اور یہی پانی پینے کے لیے استعمال کریں۔ پورا گھر بھی اس پانی کو استعمال کر سکتا ہے، اور اسی پانی کو آپ اپنے کھانے پکانے میں یا آٹا گوندنے میں یا چائے بنانے میں یا سالن بنانے میں استعمال کرتے رہیں۔ پانی کوشش کریں کہ ختم نہ ہو، اس میں مزید اور بڑھا دیں، اور اگر تعویذ آپ کا بالکل گھل جائے تو کوئی بات نہیں، آپ اس تعویذ کو دوبارہ لکھ کر اس بوتل میں ڈال دیں۔ تو یہ اپنی روٹین بنا لیں تاکہ آپ اس سے شفا بھی پا سکیں۔ اب آپ میں سے لازمی کوئی نہ کوئی کہے گا کہ حروف تہجی کے نقش کی پکچر دے دیں۔ میں آلریڈی 2-3 ویڈیوز اس پہ بنا چکی ہوں۔ اگر آپ کو ویڈیو نہ ملے تو آپ میری چینل کی پلے لسٹ میں جائیں حروف تہجی نقش کے نام سے، اس میں آپ کو حروف تہجی نقش پہ ویڈیوز بھی ملیں گی، اور میں نے وہ نقش ویڈیو میں بھی اپلوڈ کیا ہوا ہے، اس کے علاوہ کمیونٹی پوسٹ میں بھی اپلوڈ کیا ہوا ہے، تو آئی تھنک آپ کو مشکل نہیں ہوگی، آسانی سے پھر وہ مل جائے گا نقش، اور آپ اس کا پرنٹ لے سکتے ہیں۔ جو لوگ کانٹیکٹ نمبرز کا بار بار میرے سے پوچھ رہے ہیں، میں نے اپریل کا دریائے نیل کا جو نقش والی ویڈیو بنائی ہے، اس میں نے سارے کانٹیکٹس مینشن کیے ہیں، اور وہ آفیشیل نمبرز ہیں، وہ میں نے آپ کو ابکری میگزین میں سے دیے ہیں، تو وہ ریلائبل بھی ہیں، بالکل ٹھیک ہیں، اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے۔ ہاں ٹائمنگز کا فرق ہو سکتا ہے، آپ ابھی بھی اسکرین پہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کانٹیکٹ نمبرز ہیں۔ اس کے علاوہ لیٹر لکھنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بھی یہ نمبرز دیے ہوئے ہیں، خط و کتابت کوئی منگوانا ہے، آپ نے آرڈر کرنا ہے تو اس سے بھی ہو سکتے ہیں، اور حوالہ جات کے لیے انہوں نے یہ نمبرز بھی دیے ہوئے ہیں یہاں پر بھی۔ تو میرا خیال ہے اب آپ کو جاننے میں مشکل ہرگز نہیں ہوگی۔ اس کے علاوہ ایک اور بات، جو بھی آپ لوگ خط لکھتے ہیں حضرت جی کو تو پلیز ساتھ جوابی لفافہ لازمی بھیجا کریں، کیونکہ اگر آپ جوابی لفافہ مطلب ایک اور انویلپ ڈالیں، اس پہ اسٹامپ لگی ہو، اگر آپ وہ نہیں بھیجیں گے تو آپ کو جواب نہیں موصول ہوگا، اور ایسا ہرگز نہیں ہے کہ آپ کوئی لیٹر لکھیں اور آپ کو اس کا جواب نہ ملے۔ صرف یہ کنڈیشن ہے کہ آپ نے ہو سکتا ہے انویلپ نہ بھیجا ہو، اسٹامپ لگا ہوا، تو وہ آپ نے لازمی بھیجنا ہے، تو پھر آپ کو ضرور جواب موصول ہوگا، اور ٹھیک ہے تھوڑا ویٹ کرنا پڑتا ہے لیکن جواب ضرور آتا ہے۔ تو اس لیے وہ لوگ جو ایک دفعہ مجھے کامنٹ میں میرا خیال ہے کسی نے کہا تھا کہ جواب موصول نہیں ہوا، تو وہ اس کا ریزن یہی ہوگا، ادروائز آپ کو جواب ضرور آئے گا۔
ایک اور چیز وہ یہ کہ نمبرز جو میں نے آپ کو شو کیے ہیں اپنی اس ویڈیو میں بھی اور دریائے نیل کا جو اپریل کی ویڈیو تھی اس میں بھی، اس کے لیے میں آپ کو بتاتی چلوں کہ اس کے علاوہ حضرت جی کا جو آن لائن پروگرام ہوتا ہے رمضان میں 5 سے 6، اس میں بھی نمبرز بتائے ہوئے ہیں، تو آپ وہاں سے بھی لے سکتے ہیں۔ جبکہ یہ نمبرز میں پہلے بھی شیئر کر چکی ہوئی ہوں جب بھی عبقری میگزین اپلوڈ کرتی ہوں، لیکن آپ کے کہنے پہ میں نے دوبارہ سے اپلوڈ کیا ہے اپریل دریائے نیل کے نقش والی جو ویڈیو ہے اس میں، تو کائنڈلی آپ وہ بھی دیکھ سکتے ہیں۔ یہاں بھی میں نے آپ کو شیئر کر دیا ہے۔ یہ تو تھے اس نقش کے فوائد اور کچھ اہم باتیں۔ آئیے اب اپنی ویڈیو کی طرف چلتے ہیں کہ آپ نے اس کو کیسے پڑھنا ہے۔ جن لوگوں کا نام الف سے شروع ہوتا ہے ان کے لیے ہے یا اللہ، تو اس کو آپ نے یا اللہ کی طرح اسماء حسنی پڑھنا ہے یہ، اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جتنی بھی آپ کی عمر ہے، جن لوگوں کا نام الف سے شروع ہوتا ہے وہ اس اپنی عمر کے حساب سے، لیٹ سپوز کسی کی عمر اگر 30 سال ہے تو وہ یا اللہ 30 بار پڑھے گا روز۔ اور یہ باقی حروف تہجی کے الفاظ ہیں جن کا نام جس بھی لفظ سے شروع ہوتا ہے انہوں نے اس کو پڑھنا ہے۔ آئیے میں آپ کو پہلے یہ اسم دکھانے سے پہلے آپ کو اس کا طریقہ بتا دوں، اور پھر یہ میں آپ کو ڈیٹیل میں پیج دکھاؤں گی۔ یہ اس کے اعمال گوشہ طلسمات بھی ہیں، یہ میں آپ کو سارا بھی ایکسپلین کرتی ہوں، آپ یہ پیج دیکھ سکتے ہیں۔ تو یہ اس کی بیک سائڈ ہے۔ اس بیک سائڈ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس نقش کو کا پیکج جو ہے نمبر 1 کہ اپنے نام کے پہلے حرف کے نقش اور اسم اعظم کا کمال پائیں۔ حروف تہجی کے نقش میں سے اپنے نام کے پہلے حرف کے مطابق نقش منتخب کریں اور اسی حرف کے مطابق اسماء حسنی دیے گئے چارٹ میں اسم الہی دیکھیں۔ وہ چارٹ جو میں نے بھی آپ کو صفحے کی پچھلی جانب دکھایا ہے، اور اس کے عمل کرنے کا طریقہ یہ ہے، سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ یہ عمل آپ ہر حالت میں کر سکتے ہیں، اور اس کے بعد آپ نے اپنے نام کا پہلا حرف دیکھنا ہے کہ کیا ہے، اور اس کے بعد اگر کسی کا نام بے سے شروع ہوتا ہے تو اس نے حروف تہجی کا جو بے سے شروع ہوتا ہے نقش، وہ میں آپ کو ساتھ دکھا دوں، یہ جس طرح بے ہے تو آپ نے یہ والا نقش نکالنا ہے۔ ایک تو وہ حاجات والا پیج ہے، اس کو اس سے کنفیوز نہیں کرنا۔ وہ جو حاجات والا پیج ہے وہ میں آپ کو بتا چکی ہوئی ہوں کہ آپ نے اس پیج کے ہر یہ بلاک کو کاٹ کر، ہر خانے کو کاٹ کر، آٹے کا پیڑا لے کر، ہر اس کو الگ الگ آٹے کے پیڑے میں ڈال کر کسی صاف پانی میں، دریا میں، جھیل میں، سمندر میں ڈال دینا ہے۔ اور یہ ہدیہ بھی اس کا یہی ہے کہ آپ نے آٹے کے پیڑے میں ڈال کے پانی میں ڈالنا ہے۔ تو آپ نے جیسے بے کا میں نے آپ کو نقش دکھایا، اس پہ آپ نے شہادت کی انگلی رکھنی ہے، اور اس انگلی کو گول گھماتے ہوئے روزانہ دن میں آپ نے کسی بھی وقت اپنی عمر کی تعداد کے مطابق اسماء حسنی پڑھتے ہوئے آپ نے اس انگلی کو گھمانا ہے، اور جب آپ پڑھ لیں گے تو اس کے بعد آپ نے اپنی انگلی کو گھمانے کے بعد پھونک مارنا ہے انگلی پر، اور اس انگلی کو اپنی پیشانی، اپنی آنکھوں، اپنے ہونٹوں اور اپنے دل پر پھیرنا ہے۔ انشاءاللہ یہ عمل کرنے سے آپ کی پیشانی، آنکھوں اور دل میں نور آئے گا۔ اللہ تعالیٰ اس پیشانی پر بخت لکھ دیں گے، اور آنکھیں اور دل روشن ہوں گے، ہونٹوں سے خیر کے بول نکلیں گے، اور آپ نے یہ عمل روزانہ کرنا ہے، اور انشاءاللہ آپ نے رمضان کی بابرکت گھڑیوں میں جو نقش لکھا ہے اس نقش کی تاثیر دن و دن بڑھتی جائے گی۔ وہ نقش جو حروف تہجی کا نقش ہے، اور میں نے اس پہ ویڈیوز اپلوڈ کی ہیں، یہ اس نقش کے بارے میں ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو طریقہ سمجھ آ گیا ہوگا، یعنی کہ آپ نے حروف تہجی کے نقش کا ایک اور پرنٹ نکالنا ہے۔ جو ہم نے حاجات لکھی ہیں وہ ایک الگ تھا، جن کا نام بے سے شروع ہوتا ہے، یا جن کا نام ہے سے شروع ہوتا ہے، یا جن کا نام الف سے شروع ہوتا ہے، اس نام کے مطابق اس میں آپ کو ابھی دکھاتی ہوں، میں چارٹ بتا دوں گی آپ کو۔
آپ نے اپنی عمر دیکھنی ہے. لیٹ سپوز کسی کی عمر اگر 30 سال ہے یا 20 سال ہے اور نام الف سے شروع ہو رہا ہے تو اس نے وہ اسم اعظم 30 بار پڑھنا ہے. جس کی عمر 30 سال ہے، جس کی عمر 20 سال ہے، اس نے 20 دفعہ پڑھنا ہے. اور پھر آپ نے انگلی اپنی شہادت کی اس نقش پہ، جیسے جس کا نام بے سے، جس کا نام الف سے ہے، اس نقش پر انگلی رکھ کر گول گھماتے ہوئے آپ نے اپنا اسم اعظم پڑھنا ہے اپنی عمر کی تعداد کے مطابق. اور اس کے بعد آپ نے انگلی پہ پھونک مارنی ہے اور اپنی انگلی کو پیشانی، آنکھوں، ہونٹوں اور دل پر پھیرنا ہے. یہ پیج کیونکہ بہت بڑا ہے تو میں آپ کو اس کا اسکرین شاٹ لے کے دکھا دیتی، لیکن یہ اسکرین پہ آئے گا نہیں، اور اگر آ بھی گیا تو آپ کو دکھائی نہیں دے گا کہ اس پہ کیا ٹیکسٹ لکھا ہوا ہے. تو اور بہت سے لوگ ایسے ہیں جو کامنٹ کرتے ہیں کہ وہ اردو پڑھ نہیں سکتے. ان لوگوں کے لیے میں پورا عمل بتا رہی ہوں اور پڑھ کے سنا رہی ہوں. تو جب یہ آپ عمل کر لیں گے تو انشاءاللہ اس سے آپ کی پیشانی پہ اللہ تعالیٰ بخت لکھ دے گا، آپ کی آنکھیں دل روشن ہوں گی اور ہونٹوں سے خیر کے بول نکلیں گے. اس کے یہ تو عمل تھا حروف تہجی کے نقش کا، جو آپ کے نام کے پہلے حرف کا اسماء حسنی ہے وہ آپ نے اپنی عمر کی تعداد کے مطابق پڑھنا ہے. وہ میں چارٹ ابھی آپ کو اسکرین پہ اپلوڈ کر دوں گی تاکہ آپ کو آسانی ہو. اس کے علاوہ آپ کو جب بھی کوئی پریشانی یا مشکل پیش آئے تو اس کے لیے بھی یہ جو نقش ہے بہت ہی فائدہ مند ہے. وہ عمل اس طرح ہے کہ جب بھی کوئی مشکل یا پریشانی یا کوئی حاجت آپ کو پیش آئے تو آپ نے اپنے نام کے حرف والے نقش کو سامنے رکھنا ہے اور آپ نے اس پر انگلی رکھ کر یا جلیلو یا جمیلو 7 بار سے لے کر 70 بار تک پڑھنا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ رمضان میں ہم نے یا جلیلو یا جمیلو کا ورد کر کے یہ نقش لکھا تھا، دعائیں لکھی تھیں روز. تو آپ نے جب یہ یا جلیلو یا جمیلو 7 سے 70 بار پڑھنا ہے اور پھر آپ نے اپنے نام کا اسم اعظم جو آپ روز پڑھ رہے ہیں، جو میں آپ کو بھی بتاؤں گی اپنی عمر کی تعداد کے مطابق جو پڑھ رہے ہیں، وہ آپ نے یہ یا جلیلو یا جمیلو کے ورد کے بعد اپنی عمر کی تعداد کے مطابق ان کو اس اسم کو پڑھنا ہے. اور پھر آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے. انشاءاللہ آپ کے جو ناممکن کام ہیں وہ بھی ضرور اللہ تعالیٰ ممکن بنا دے گا، اور آپ کے جو مسائل ہیں، جو پریشانیاں ہیں، وہ بہت جلد اللہ تعالیٰ حل فرما دیں گے. مجھے امید ہے یہ آپ کو کچھ سمجھ آ گیا ہوگا عمل. اس کی میں اور وضاحت کیے دیتی ہوں جو کہ اس پیج پہ بھی بتایا ہوا ہے. جس طرح جس بھی انسان کا نام لیٹ سپوز کامران ہے اور یہ کاف کا حرف ہے، تو آپ نے اس کاف کے حرف کو کاف کے نقش کے مطابق پڑھنا ہے. یعنی کہ آپ کی اگر عمر 40 سال ہے تو آپ نے اس نقش پہ سے کاف کا دیکھنا ہے. کاف کا ہے یا کافیو، یہ اللہ تعالیٰ کا نام ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں. اور جتنی آپ کی عمر ہے آپ نے اس کے مطابق اس اسماء حسنی جو کہ یا کافیو ہے آپ نے پڑھنا ہے. اور وہ کس طرح پڑھنا ہے وہ میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ آپ نے یہ جو حروف تہجی کا نقش کاف والا میں نے دکھایا ہے اس پہ اپنی شہادت کی انگلی رکھنی ہے اور اس میں آپ نے انگلی کو گھماتے ہوئے روزانہ دن میں کسی بھی وقت 40 بار یا کافیو جو کہ کاف کے حرف کا اسم اعظم ہے اور اسماء حسنی ہے وہ آپ نے پڑھنا ہے. اور اسی طرح ایک اور وضاحت دیتی چلوں میں آپ کو جو کہ اس صفحے پہ ہے کہ اگر کسی کا نام محمد طلحہ ہے تو محمد نسبت ہے لیکن نام تو ان کا طلحہ ہے، تو اس لیے انہوں نے اپنے نام کا پہلا حرف جو کہ توئیں بنتا ہے اس حساب سے اسماء حسنی دیکھنا ہے. آئیے میں آپ کو دکھاؤں. توئیں کا اسماء حسنی ہے یہ. اچھا اس میں ایک اور چیز بھی ہے، یہ رہا توئیں، ان کا توئیں کے نام کا حرف ہے. ایک اور بات بھی میں آپ کو بتاتی چلوں گی کہ جن کے نام کا حرف اس میں نہیں ہے ان کے لیے کیا حضرت جی نے بتایا ہے. یہ توئیں کے نام کا حرف کا یا طاہرو ہے لفظ اسماء حسنی ہے، تو انہوں نے یا طاہرو کا ورد کرنا ہے اور نقش پہ انگلی رکھتے ہوئے توئیں کے نقش پر انگلی گھماتے ہوئے شہادت کی روزانہ اپنی عمر کے مطابق یہ پڑھنا ہے.
اسی طرح جن کا نام غلام محمد ہے تو غلام ان کا نسبت ہے اور نام محمد ہے، تو انہوں نے اپنا جو اصل نام ہے اس کا حرف تلاش کرنا ہے اس چارٹ پہ، اور پھر اپنے نام کے حرف کے مطابق انہوں نے جو حروف تہجی کا نقش ہے اس پہ اپنی انگلی رکھنی ہے۔ اور اسی طرح جن کا نام کنیز فاطمہ ہے یا غلام فاطمہ ہے تو غلام نسبت ہے، اصل نام ان کا فاطمہ ہے۔ اسی طرح اگر سکینہ ہے تو یہی ان کا اصل نام ہے۔ تو ان کا طریقہ میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ آپ نے اپنے نام کے حرف کا اسماء حسنہ ڈھونڈنا ہے، اور وہ آپ نے اپنی عمر کے حساب سے اتنی تعداد میں پڑھنا ہے۔ یہ حروف تہجی کے وہ نقش آپ دیکھ سکتے ہیں، اس کے مطابق حرف ہے الف، با، جیم، آپ دیکھ سکتے ہیں بے، جیم، دال، آگے اپنے جس طرح ہے تو یا ہادیو، واو ہے تو یا ولیو، یہ آپ نے اس طرح پڑھنا ہے۔ آپ اپنے نام کا حرف ڈھونڈ لیں اس میں، اور مجھے امید ہے کہ آپ کو دکھائی دے رہا ہوگا اور آپ کو اپنا حرف مل جائے گا۔ اس کے بعد اگلے کالم میں انہوں نے اس میں ذات اس کا معنی لکھا ہے کہ آپ کے نام کے حرف کا اس میں اعظم کا مطلب کیا ہے، اور آخر میں اس کا جو اعمال گوشہ طلسمات ہیں وہ آپ کے نام کے حرف کے مطابق دیے ہوئے ہیں۔ جو لوگ تسبیح خانہ آ سکتے ہیں یا آنے کی کوشش کریں، اس طرح آپ کو یہ اعمال اپنے نام کے حرف کے مطابق اگر کریں گے تو آپ کو اس کی تاثیر زیادہ ملے گی۔ یہ دیکھیں، یہ ہے سکندری شیشہ، عملیاتی چرخہ، خوشبودار طلسمات، برکتی دسترخوان، یہ وہاں تمام اعمال ہیں۔ نورانی جھروکے، برکتی دسترخوان، طلسماتی خنجر، نورانی جھروکے، عملیاتی چرخہ، چکی بی بی فاطمہ، بندش توڑ تالے، سکندری شیشہ، یہ تمام وہ اعمال ہیں۔ یہ میں ابھی اسکرین پہ اپلوڈ کرتی ہوں تاکہ آپ تسلی سے دیکھ سکتے ہیں اس چارٹ کو۔ اس کے علاوہ ایک اور بات جو میں آپ کو بتا رہی تھی وہ یہ ہے کہ جن کے نام کا حرف اس میں نہیں ہے، جیسا کہ اگر میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اگر کسی کے نام کا پہلا حرف کا نقش اس طرح ہے کہ ان کے لیے یہ ہے کہ جس کا نام اگر پاکیزہ ہے، جیسے کہ پے سے شروع ہوتا ہے، اب حروف تہجی کا نقش دیکھیں، اس میں پے نہیں ہے، تو پے سے پہلے حرف آتا ہے بے، تو آپ نے اس بے کے نقش کو اپنا نقش بنا لینا ہے۔ اسی طرح جن کا نام چے سے ہے تو اس سے پہلے جیم آتا ہے، تو وہ اپنے نام کا حرف جو ہے یا اپنے نام کا یہ حروف تہجی کے نقش میں سے جیم لے سکتے ہیں۔ اور تیسرا جو یہاں حضرت جی نے آپ لوگوں کے لیے بتایا ہے وہ نام ہے گاف سے، جن کا نام شروع ہوتا ہے تو وہ کاف کا نقش لے لیں۔ اسی طرح جن کا الف مدہ والے جو ہیں وہ الف کا نقش لے لیں، اور اپنی نام کے اسم اعظم اس کے مطابق ڈھونڈیں اور وہ اسم اعظم پڑھیں۔ مجھے امید ہے آپ کو پڑھنے کا طریقہ سمجھ آ گیا ہوگا۔ پھر بھی میں آپ کو بتاتی چلوں کہ جن کا نام الف سے ہوگا تو انہوں نے یہاں پر اپنی شہادت کی انگلی رکھنی ہے، اور اس طرح شہادت کی انگلی کو گھماتے ہوئے اپنے نام کا جو اسم اعظم ہے یا اسماء حسنہ ہے آپ نے وہ پڑھنا ہے، اور اتنی ہی تعداد میں جو آپ کی عمر ہے۔ اس طرح کر کے پھر آپ نے اپنی شہادت کی انگلی پہ پھونک مارنی ہے، اور اس انگلی کو پیشانی پر، آنکھوں پر، ہونٹوں پر، دل پر پھیرنا ہے۔ ایک تو یہ عمل تھا، دوسرا میں نے آپ کو بتایا یا جلیلو یا جمیلو کا، کہ جب بھی کوئی مشکل پیش آئے، جب بھی کوئی مقصد ہو، ناممکن حالات نظر آتے ہوں، تو بھی اس کے لیے کیا عمل ہے وہ آپ سن سکتے ہیں، میں نے بتایا ہے اس ویڈیو میں۔ باقی یہ میں آپ کو چارٹ دکھا رہی ہوں کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس چارٹ کو۔ الف سے یا اللہ، بے سے یا باقیو، جیم سے یا جامعو، دال سے یا دیانو۔ آئی تھنک یہ باقی آپ لوگ عربی تو پڑھنا سب جانتے ہوں گے، تو اپنے نام کے حرف کے مطابق آپ یہ کر دیکھ سکتے ہیں۔ یہ میں آپ کو پورا اس چارٹ کا دکھا دوں۔ یہ دیکھیں، یہ گوشہ طلسمات کے عمل اور آپ کی تعداد جو آپ کی عمر کے حساب سے ہے۔
یہ ہے کاف تک. آگے میں آپ کو لام کے تک دکھا دوں، لام سے تے تک. یہ لام سے آپ دیکھ سکتے ہیں، اور ان کے جو اعمال ہیں جو گوشۂ طلسمات میں کرنے والے ہیں وہ یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں. برکتی، دسترخوان اور یہ سارے لکھے ہوئے ہیں. تو یہ تھے کاف سے اینڈ تک. اور اب رہ گیا ہے یہ بالکل لاسٹ کا پورشن، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں شین سے غین تک. یہ یہاں پر سارا یہ پیج اینڈ ہوتا ہے. پیج کافی بڑا ہے تو یہ ایک اسکرین پہ نہیں آ سکتا، یہ میں آپ کو پہلے بھی بتا چکی ہوں، اس لیے پلیز اس چیز کی شکایت نہ کیجیے گا. یہ میں نے آپ کو سارا پیج دکھا دیا ہے. اب اس ویڈیو کی سب سے اہم چیز کہ اس عمل کا ہدیہ کیا ہے. اس عمل کا ہدیہ یہ ہے کہ آپ نے 33 روپے یعنی کہ 33 روپیز سے لے کر 3300 یعنی کہ 33 روپے سے لے کر 3300 روپے تک جتنا بھی ممکن ہو سکے حسب توفیق جتنی آپ کی ہے آپ نے اس کا ہدیہ نکالنا ہے. اب آپ کا یہ کویشچن ہوگا کہ کب کب نکالنا ہے. یہ آپ کے اپنے اوپر خود ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ ہر ہفتے نکال لیں یا ہر مہینے نکال لیں، کیونکہ یہ عمل حضرت جی نے ایک سارٹ آف لائف ٹائم دیا ہے. تو اس عمل کا ہدیہ جب مرضی آپ کا دل کرے آپ اس کو نکالتے رہیں اور نہایت یقین کے ساتھ اس عمل کو کرتے رہیں. میں نے الگ الگ پورشنز میں آپ کو آپ کے نام کے حرف کے مطابق یہ الگ الگ امیج اپلوڈ کر دیا ہے تاکہ آپ پڑھ سکیں، اس کو دیکھ سکیں. اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ رمضان المبارک میں حضرت جی نے جتنے بھی اعمال کرائے ہیں ان کے ہدیے آپ کو یاد نہیں ہیں یا آپ چاہتے ہیں میں ایک الگ سے ویڈیو بنا دوں تو کائنڈلی مجھے کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا، تو پھر میں ان تمام ہدیوں کی ایک ویڈیو الگ سے اپلوڈ کر دوں گی تاکہ رمضان میں آپ نے جتنے اعمال کیے ہیں آپ ان کا ہدیہ ادا کر کے اپنے عمل کی تاثیر بھی پا لیں اور ہدیہ بھی ادا کر لیں. جزاک اللہ. اسی طرح میرا چینل اور میری ویڈیوز دیکھتے رہیں، فیڈ بیک دیتے رہا کریں. مجھے امید ہے جو آپ سب میرے آن لائن فالوورز جو پورے رمضان سے اس عمل کا انتظار کر رہے تھے کہ آپ کو اپنے نام کا اسم اعظم ملے، ان کو سمجھ آ گئی ہوگی اور یہ ویڈیو ہیلپ فل ہوگی. ویڈیو پلیز دھیان سے دیکھیے گا، لیکن پھر بھی اگر کوئی ایسا کویشچن یا ایسی کوئی بات جو میں نے مس کر دی ہو وہ آپ کامنٹ سیکشن میں میرے سے پوچھ سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوشیاں دے. مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. جزاک اللہ.